أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. صدق اللہ العظیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر، آپ نصیحت کرتے چلے جائیں. فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں. مکہ کے قریش آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کاہن انسان ہے، مجنون انسان ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو دائی انسان ہیں، دائی اسلام، آپ کاہن اور مجنون نہیں. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ فرما دیجئے تربصوا، تم بھی انتظار کرو. فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کہ کون کامیاب ہوتا ہے. دنیا میں بھی کامیابی کس کے حصے میں آتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کس کے حصے میں آتی ہے. کیا ان کی عقلیں ہیں ایسی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہے ام ہم قوم طاغون، یا یہ حقیقت میں اناد میں حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہیں. ام یقولون تقولہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان لانا نہیں چاہتے. اگر یہ اس بات پر شک میں ہے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے تو اس کے مانند کوئی کتاب لے کر آئے. ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے انسان. اللہ انہیں بے بس کر رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے. کیا یہ کسی خالق کے بغیر پیدا ہو گئے ہیں یا اپنے خالق ہی خود ہیں؟ کیا انہیں آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ بل لا یوقنون، اصل چیز یہ کہ یقین نہیں رکھتے. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا آپ کے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ ام لهم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی موجود ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی باتیں سن لیتے ہیں؟ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، پھر ان میں سے جس نے سن گن لی ہو وہ کوئی کھلی دلیل لے آئے. کیا ان کے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ کیا آپ ان سے کوئی اجر طلب کرتے ہیں جس کی چٹی میں یہ دبے چلے جا رہے ہیں؟ ام عندهم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے، اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہیں. یہ ایسے واضح دلائل دیے جا رہے ہیں کہ وہ بے بس ہیں. اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیے بغیر وہ نہیں رہ سکتے، لیکن پھر بھی اپنی سرکشی پر ڈٹے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا ہے ہمیں اپنی وحدانیت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.